السلام علیکم ناظرین، کرولوس عثمان سیزن 5 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایپیسوڈ نمبر 1 کے آغاز میں آپ سب لوگ دیکھیں گے ایک گھنے جنگل کا منظر سامنے آتا ہے جس میں بالا خاتون کافی بری حالت میں اپنے ہاتھ میں کپڑا لیے آگے بڑھ رہی تھی۔ علاؤالدین بھی کافی پریشانی کی حالت میں بالا خاتون کا پیچھا کر رہا تھا اور اپنی ماں کو پکار رہا تھا۔ بالا خاتون جا کر ایک درخت کے پاس بیٹھ جاتی ہیں اور کہتی ہیں حلیمہ میری خوبصورت بیٹی، اور پھر وہ وہاں پر حلیمہ کا بوسہ لینے لگتی ہے اور کہتی ہے میں آ گئی ہوں میری بیٹی، میں یہاں پر موجود ہوں۔ علاؤالدین بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیکھ رہا تھا وہاں پر بالا خاتون بیٹھی کہہ رہی تھی کیا تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے میری پیاری بیٹی؟ رکو تمہاری اماں ابھی تمہیں گرم کرتی ہے۔ علاؤالدین اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ماں کیا آپ مجھے سن نہیں پا رہی ہیں؟ بالا خاتون اس کا کوئی جواب نہیں دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی میری خوبصورت بیٹی کیا تم گرم ہو گئی ہو؟ علاؤالدین کہتا ہے ماں حلیمہ مر گئی ہے۔ بالا خاتون اس کی ایک نہیں سن رہی تھی اور کہہ رہی تھی سو جاؤ میری پیاری بیٹی سو جاؤ۔ علاؤالدین کہتا ہے ماں کیا آپ مجھے دیکھ نہیں پا رہی ہیں؟ علاؤالدین کافی زیادہ پریشان ہو کر رونے لگتا ہے۔ بالا خاتون اس کی ایک نہیں سن رہی تھی اور کافی ذہنی پریشانی میں مبتلا تھی اور کہہ رہی تھی میں آ گئی ہوں میری پیاری بیٹی، میں آ گئی ہوں۔ علاؤالدین مسلسل یہی کہہ رہا تھا کہ ماں حلیمہ مر چکی ہے، آپ نے نہیں مرنا ہے، آپ نے نہیں مرنا ہے میری ماں۔ جس کے بعد بالا خاتون کافی زور سے علاؤالدین کو سائڈ پر دھکا دیتی ہے اور علاؤالدین کافی دور جا کر گرتا ہے۔ علاؤالدین جیسے ہی اسی جانب دوبارہ دیکھتا ہے تو وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا اور وہاں پر ایک قبر کھدی تھی، اور جیسے ہی وہ قبر کے پاس جا کر دیکھتا ہے وہاں پر ایک میت کو اس کے اندر رکھا گیا تھا۔ علاؤالدین جیسے ہی اس قبر کے اندر نیچے جاتا ہے تو وہ بالا خاتون تھی۔ یہ دیکھ کر علاؤالدین کافی زور زور سے رونے لگتا ہے اور اپنی ماں کو پکارنے لگتا ہے اور کہتا ہے میری ماں آنکھیں کھولیں۔ اتنے میں ہی علاؤالدین کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ دراصل علاؤالدین کا ایک خواب تھا۔ علاؤالدین کہہ رہا تھا ماں آپ کو نہیں مرنا ہے، نہیں مرنا ہے۔ علاؤالدین کافی پریشان تھا۔ دوسری جانب وہ دیکھتا ہے کہ قبیلے میں سپاہی آپس میں مشقیں کر رہے تھے۔ اتنے میں ہی فاطمہ اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے بھائی کیا ہوا ہے؟ کیا آپ نے ڈراؤنا خواب دیکھا ہے؟ یقیناً یہ ایک ڈراؤنا خواب ہی ہوگا۔ اور پھر وہ وہاں سے بھاگی ہوئی جاتی ہے اور علاؤالدین کے لیے پانی لے کر آتی ہے اور کہتی ہے تھوڑا پانی پی لیں بھائی۔ علاؤالدین پانی پیتا ہے۔ فاطمہ کہتی ہے آپ نے پھر بالا اماں کو دیکھا تھا نا؟ علاؤالدین کہتا ہے مجھے وہ کافی یاد آتی ہیں باجی، بہت زیادہ یاد آتی ہیں۔ فاطمہ کہتی ہے میں دیکھ سکتی ہوں بھائی، میں دیکھ سکتی ہوں، آپ کا درد بھی سمجھ سکتی ہوں۔ مجھے بھی حلیمہ بہت زیادہ یاد آتی ہے، جب بھی میں ان کا نام لیتی ہوں تو میرا دل اندر سے دکھنے لگتا ہے۔ اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو گلے لگا لیتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اورحان ایک سپاہی کے ساتھ مشق کر رہا تھا۔ اتنے میں ہی خیمے کے اندر سے کونور باہر نکلتا ہے۔ کونور کہتا ہے آ جاؤ اورحان، چلو ایک دفعہ میرے ساتھ مشق کرو۔ اورحان کہتا ہے تشریف لائیں کونور بے، میدان اب آپ کا ہے۔ جس کے بعد کونور بھی تلوار اٹھا لیتا ہے اور اورحان کے ساتھ وہاں پر مشقیں کرنے لگتا ہے۔ سب سپاہی وہاں پر موجود تھے اور ان کی مشقیں دیکھ رہے تھے۔ اورحان کافی تگڑا مقابلہ کرتا ہے کونور کے ساتھ، مگر کونور بآسانی وہاں پر اورحان کو نیچے گرا دیتا ہے۔ کونور کہتا ہے کیا ہوا ہے شہزادے، چلو کھڑے ہو جاؤ، کیا یہ مشکل ہے؟ جس کے بعد اورحان دوبارہ کھڑا ہوتا ہے اور کونور کے ساتھ دوبارہ سے مشقیں کرنے لگتا ہے اور کافی غصے میں بھی ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر کونور ایک سپاہی سے پانی پکڑتا ہے اور کہتا ہے اپنے غصے پر قابو رکھو اورحان۔ جس کے بعد کونور وہ پانی اس کے منہ پر گرا دیتا ہے، جس کے بعد وہ دوبارہ سے مشقیں کرنے لگتے ہیں۔ کونور بآسانی وہاں پر اورحان کو قابو میں کر لیتا ہے۔ کونور کہتا ہے تجربہ ہمیشہ مہارت پر غالب آ جاتا ہے۔ اورحان کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن احتیاط ہمیشہ تجربے سے پہلے آتی ہے۔ جس کے بعد اورحان ایک خفیہ خنجر نکال کر کونور کی سینے پر رکھ دیتا ہے۔ سب لوگ یہ دیکھ کر کافی خوش ہوتے ہیں اور اورحان کے حق میں نعرے بازی کرنے لگتے ہیں۔ اورحان کہتا ہے آپ ہمیشہ مجھے چھپا کر خنجر رکھنے کو کہتے تھے کونور بے۔ کونور کہتا ہے ماشاءاللہ زبردست۔ جس کے بعد وہ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں۔ کونور کہتا ہے تم ایک نیڈر سردار بنو گے شہزادے۔ اتنے میں ہی وہاں پر آئیکوت بھاگا ہوا آتا ہے۔ آئیکوت کہتا ہے میرے شہزادے کونور بے، فوج فتح کے لیے ینی شہر آ رہی ہے۔ ادھر دوسری جانب ہم لوگ دیکھتے ہیں عثمان صاحب ملعون خاتون کے ساتھ اندر موجود تھے۔ ان کے پاس ایک بہت بڑے قبیلے کا نقشہ موجود تھا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں اے قدیم برسا، آپ کو اپنے ارد گرد کے قلعوں پر بھروسہ ہے اور اتنا بڑا کام کرو۔ ملعون خاتون وہاں پر مختلف مقامات پر نقشے رکھنے لگتی ہے اور کہتی ہے آتھرانوس اور کیستل، جب یہ قلعے فتح ہو جائیں گے تو ہمیں برسا کی فتح سے کون روک سکے گا عثمان صاحب؟ عثمان صاحب کہتے ہیں کوئی بھی نہیں، وہ بھی یہ جانتے ہیں، اسی لیے وہ دمبوز میں ہمارے پاس آئے تھے تاکہ ہمیں گمراہ کر سکیں۔ ملعون خاتون کہتی ہے وہ ینی شہر کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے اس کی قیمت اپنی جانوں سے ادا کی ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے انہی جانوں سے زیادہ بھی کچھ دینا ہوگا، ہم ان کے قلعے بھی حاصل کریں گے۔ ملعون خاتون کہتی ہے ہم یقیناً یہ بھی لے لیں گے۔ جس کے بعد ملعون خاتون تلوار اٹھاتی ہے اور کہتی ہے جب جنگ ہوتی ہے تو میرا دل 3 حصوں میں بکھر جاتا ہے، میرا اورحان، میرا علاؤالدین، وہ بڑے ہوئے ہیں اور سردار بن گئے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ جب تک ہم متحد ہوں گے ہم اپنے مقصد حاصل کرتے رہیں گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں یقیناً ہم یہ کریں گے، ضرور کریں گے۔ جس کے بعد عثمان صاحب اپنی تلوار نکال کر کہتے ہیں اے قدیم برسا، یا تو تم یا تو میں، اور پھر ینی شہر کا منظر سامنے آتا ہے۔
آئیکوت کہتا ہے سب ہوشیار ہو جائیں، عثمان صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ جس کے بعد عثمان صاحب وہاں پر بوران اور ملعون خاتون کے ہمراہ سب کے پاس پہنچتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ارے ماشاءاللہ، ہمارا ہدف کیستل قلعہ ہے، سپاہیوں کیا آپ جنگ کے لیے تیار ہیں؟ تمام سپاہی کہتے ہیں ہم تیار ہیں حضور۔ عثمان صاحب کہتے ہیں آپ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سپاہی کہتے ہیں ہم لڑنا چاہتے ہیں، کفار کو روکنا چاہتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں اور کیا؟ سپاہی کہتے ہیں باغیوں کو شکست دینا چاہتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں اور کچھ؟ سپاہی کہتے ہیں شہادت کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ میرے بہادروں ماشاءاللہ۔ ادھر ایک سپاہی بوران کے پاس پہنچ کر کہتا ہے کونیا سے خبر آئی ہے بوران بے؟ بوران وہ خط لے لیتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی۔ جس کے بعد وہ بھاگا ہوا عثمان صاحب کے پاس آ کر کہتا ہے کونیا سے خط آیا ہے حضور۔ عثمان صاحب اس خط کو پڑھنے لگتے ہیں اور کافی پریشان ہو جاتے ہیں۔ سب لوگ عثمان صاحب کو دیکھ کر کافی حیران تھے کہ ایسا کیا لکھا ہے خط میں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں سرداران سب دیوان میں آ جائیں۔ جس کے بعد عثمان صاحب اندر جانے لگتے ہیں۔ ادھر اندر الگن خاتون کافی تیزی میں آگے بڑھ رہی تھی، اتنے میں ہی سامنے سے خاتون آ کر کہتی ہے آپ کہاں پر تھی؟ میں آپ کو ہی ڈھونڈ رہی تھی الگن خاتون، اماں آپ کا پوچھ رہی ہیں۔ الگن خاتون کہتی ہے فاطمہ ایک قاصد آیا ہے، زہر کتائی کی کوئی خبر ہے؟ فاطمہ کہتی ہے نہیں ایسا نہیں ہے الگن خاتون، قاصد کونیا سے آیا ہے۔ الگن خاتون کہتی ہے وہ اس سارے عرصے تک مجھ سے الگ رہا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ مرا نہیں ہے، زہر کتائی نہیں مرے گا نا؟ فاطمہ کہتی ہے بالکل ایسا ہی ہے۔ اتنے میں ہی ایک بچہ وہاں پر بھاگا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے اماں آ جائیں، کیا بابا آئیں گے نا؟ کیا بابا واپس آئیں گے نا؟ الگن خاتون کا وہ بیٹا تھا۔ الگن خاتون اس کو دیکھ کر کافی پریشان ہوتی ہے، اس کے پاس بیٹھ کر کہتی ہے وہ واپس آئیں گے میرے پیارے، یقیناً وہ آئیں گے۔ وہ بچہ دراصل زہر کتائی اور الگن خاتون کا تھا۔ بچہ پوچھتا ہے وہ کب واپس آئیں گے؟ الگن خاتون کہتی ہے وہ جلد ہی آ جائیں گے میرے پیارے بیٹے۔ بچہ کہتا ہے کیا وہ کبھی نہیں آئیں گے؟ الگن خاتون ان کو گلے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے وہ ضرور آئیں گے بیٹا۔ ادھر عثمان صاحب دیوان میں موجود تھے اور کہہ رہے تھے سرداران میں نے کیستل کی فتح روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اورحان کہتا ہے جناب آپ فتح کیوں روک رہے ہیں؟ عثمان صاحب کہتے ہیں ہمارے لوگوں کو نئے سلطان کی ضرورت ہے۔ کونور کہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ عثمان صاحب کہتے ہیں سلطان مسعود کو زہر دیا گیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ اب ٹھیک نہیں ہوں گے۔ کونور کہتا ہے تو پھر گھوڑوں کی چینخیں سنائی دیں گی، تلواریں چیختی نظر آئیں گی، یعنی سلطان مر گئے ہیں تو بہت سے بہادروں کا خون زمین پر بہایا جائے گا، کیا ایسا ہی ہے نا حضور؟ عثمان صاحب کہتے ہیں مجھے بتاؤ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں اس فرض کا جواب کیسے دینا چاہیے؟ بوران کہتا ہے اللہ جانتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے سردار عثمان صاحب کو ہی تمام ترکمانوں کی قیادت کرنی چاہیے، لیکن ہماری بھی کچھ حدود ہے۔ ایک طرف کونیا سے بھی طاقتور گرمیان اور باقی سب سرداران دوسری طرف ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہماری طاقت ہمارے خوابوں سے کم ہے؟ کونور کہتا ہے بوران بے آپ کی پریشانی بے معنی نہیں ہے، لیکن یہاں پر معاملہ تضاد کا نہیں ہے۔ پائندر صاحب کہتے ہیں کونور صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں، اگر ہم سب اکٹھے ہو جائیں تو بھی ہم 10,000 سوار نہیں ہوں گے۔ گرمیان ایک لمحے میں 1 لاکھ جمع کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف کاراسی اپنے بحری جہازوں کی بدولت قسطنطنیہ کا اختیار حاصل کر لے گا۔ کرمان جو کہ کونیا کے بالکل قریب ہے وہ بھی اپنے شکار کا انتظار کر رہے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں آپ مجھے بتائیں پائندر صاحب آپ کے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پائندر صاحب کہتے ہیں جناب ہمیں گرمیان کا اتحادی بننا چاہیے، حتیٰ کہ معاف کرنا، لیکن جناب ہمیں گرمیان کے ماتحت ہو جانا چاہیے۔ کونور کہتا ہے آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں پائندر صاحب؟ پائندر صاحب کہتے ہیں کونور کئی ریاستیں اور کئی سردار ایسے خوابوں کا شکار بن جاتے ہیں۔ بوران کہتا ہے میں نے تو سوچا تھا آپ ہم جیسا سوچتے ہیں، لیکن آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم انہیں اپنی رہنمائی کرنے دیں پائندر صاحب؟ عثمان صاحب کہتے ہیں سرداران ہمیں یہاں پر بات کرنی چاہیے، یہاں پر ہر کوئی اپنے دل کی بات کرے گا، انہیں اپنی بات کہنے دو اور وہ اپنی سوچ بیان کرنے کے لیے آزاد ہیں، مجھے بتائیں پائندر صاحب۔ اور دوستو آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ ناظرین بولم 131 کے 7 پارٹس ہوں گے جو کہ آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل پر آج کے ہی دن میں سب انشاءاللہ دیکھنے کو مل جائیں گے۔ اس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کر دیں تاکہ جیسے ہی باقی پارٹس اپلوڈ ہوں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ اس کو بالکل بھی مس نہ کر سکیں۔ اب ہماری ملاقات ہوگی پارٹ نمبر 2 میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کرتی جائیے گا۔ اللہ حافظ۔